رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلامی زندگی۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بسا اوقات انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جو اسے بہت معمولی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت مائنر اور بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن سامنے والوں کے لیے وہ کام کبھی گھن کا باعث بنتے ہیں، کبھی تنفیر کا یعنی ایک کام پر نفرت آنے کا باعث بنتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ بعض کام انسان کرتا ہے وہ ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ایسا نہ کیجئے۔ کیسے نہیں کرنا ہم نے؟ ایسا نہ کیجئے میں کیا کیا مدنی پھول شامل رہیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے۔ سلسلے میں جب گفتگو ہوگی، مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی عطا فرمائیں گے تو آپ اس حوالے سے مفصل طریقے سے جان پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز، آپ کے میسیجز یہ بھی ہم نے شامل کرنے ہیں۔ آپ کال کر سکیں گے، میسیج کر سکیں گے۔ ایسا نہ کیجئے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں، اپنے ویوز دینا چاہیں تو بذریعہ کال اور بذریعہ ایس ایم ایس آپ یہ کام کر سکیں گے۔ اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ کال کر سکیں گے۔ نعت شریف سننا چاہیں تو نعت کی فرمائش کر سکیں گے۔ روحانی علاج جاننا چاہیں تو روحانی علاج بھی پوچھ سکیں گے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے سلسلے میں بھائی اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، اور یہ بھی نیت کرتے چلے جائیے کہ ہمیں اس سلسلے میں جو نیکی کی دعوت ملے گی، جن ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن دیا جائے گا، ہم ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the Holy Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. O you enwrapped one, remain arisen to pray in the night except some portion thereof, a half of it or a little less or a little more, and recite the Quran in slow rhythmic tones. Certainly we are charging you with a heavy word. Indeed, the rising up by night is the firmest way to subdue the soul and the best corrective measure for the words of prayer. Verily, you have in the daytime a long schedule of engagements, and remember the name of your Lord and devote yourself to Him with exclusive devotion. He is the Lord of the East and the West. There is none worthy of worship except He. Therefore, take Him as the protector and bear patiently all that they say and go apart from them gracefully. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi وسلم. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موضوع آج کا عرض کرتا چلوں. آج کا ہمارا موضوع ہے ایسا نہ کیجئے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، کالز کرنا چاہیں، میسیجز کرنا چاہیں، بالکل کر سکیں گے. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کریں گے، اور اگر کال شامل نہ ہو سکے، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اچھی نیت سے کال ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا تو دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا بہت پیارا لکھا ہوا کلام. آئیے تمام اس میں میرے ساتھ مل کے اس کلام میں شریک ہو جائیں. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى
من بے کسو طوفان ہوش روبا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہو یا رسول اللہ منجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نैیا پار لگا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل دونہ شد پیدا جانا انا فی عطش وسخاکۃ پاک ہے ابر کرم ہے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل دونہ شد پیدا جانا یا قافلتی زیتی اجلت یا قافلتی زیتی اجلت راہ میں برحسرت تشنا لبت راہ میں برحسرت تشنا لبت مورا جیرا لرجے دھڑک دھڑک مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزل عشقا یک شعلہ دیگر برزل عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جے مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل دونہ شد پیدا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری
نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر المثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے ایسا نہ کیجیے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نہ کیجیے. پہلے ایک حکایت سے ہم بات شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ حکایت فرضی ہو، غالباً فرضی ہے، لیکن اس سے جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر نظر ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی لے آئے، لیکن اصل مقصود ہمارا سیکھنا ہے اس سے. اب دو افراد اوپر تلے رہتے تھے نا، تو جو نیچے والے صاحب تھے وہ تو جلدی سو جاتے تھے، اور جو اوپر والی منزل میں رہتے تھے وہ رات کو دیر سے آتے اور پچھلے پہر تھک ہار کے آتے اور سو جاتے. لیکن سونے سے پہلے ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جوتے جب اتارتے تو وہ دھڑام سے مارتے نا دور، اور بالکل دیکھو دھمک کی آواز نچلے کمرے میں جاتی جہاں وہ بیچارہ پہلے والا سویا ہوتا، اور جیسے ہی دھمک کی آواز جاتی وہ ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا کہ یہ کیا ہو گیا. تو خیر ایک دن اس نے ہمت کر کے درخواست کی کہ جناب آپ جب بھی آتے ہیں تو اور جوتا پھینکتے ہیں تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے، تو مجھ پہ رحم فرمائیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا. اب اس درخواست کے بعد جب وہ رات کو آیا تو حسب عادت ایک جوتا تو اس نے اتار کے مارا فرش پہ. اب وہ یاد آیا کہ وہ نیچے والے نے کہا تھا کہ اس نے دوسرا جوتا آرام سے اتار کے رکھا اور سو گیا. اب صبح جب نچلے پڑوسی سے ملاقات ہوئی تو اسے کہنے لگا کہ جناب میں نے خیال کیا ہے اب تو آپ مطمئن ہیں. انہوں نے کہا خاک مطمئن، آپ نے ایک جوتا مارا وہاں فرش پہ، میں اس انتظار میں رہا کہ ابھی دوسرا جوتا مارے تو میں سوؤں. اب یہ کہ مسئلہ یہ اس سے سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے رویے ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو یا تو اس سے گھن آ رہی ہوتی ہے یا دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے یا دوسرے کو اس کام سے نفرت ہوتی ہے، ناپسند ہوتا ہے اس کو کام. تو آج ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم شاید برسہ برس سے کرتے آئے ہوں. گھر ہو، گلی ہو، روڈ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا اپنی گاڑی ہو، یا جہاں آپ جاتے ہیں
آپ کا آفس ہے، دفتر ہے، یا جامعہ ہے، یا اسکول ہے، یا مدرسہ ہے، یا دکان ہے، وہاں جاتے ہیں آپ. اسی طرح مسجد میں ہر مسلمان مرد کو جانا چاہیے، باجماعت نماز پڑھے. واجب ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا شرعن اس کو عذر ہو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا، اور دوسرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ احساس دلا سکے. اور بعض اوقات دلا بھی دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ عادت بن چکا تھا یا ہم اس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جناب ہم وہ کر گزرتے ہیں. تو بہت ساری مثالیں اس کی آج ہم گفتگو شروع کریں تو شاید مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی ایسی مثالیں آنا شروع ہوں. تو مثالیں آئیں تو بھلے آپ SMS کر دیں، کال میں ریکارڈ کروا دیں. آپ بھی یقیناً میرے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے، آپ بیرون ملک کے حوالے سے بالخصوص ایسی عادتیں. مثالیں میں شروع کر دیتا ہوں. جی. اب گھر میں جیسے صابن ہے، اب صابن سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، لیکن صابن بھی تو خود بھی تو صاف ہو نا. اب ایک شخص اس نے جناب کوئی کام کیا ایسا مٹی والا، یا وہ گاڑی ٹھیک کی اس نے، اب اس کے ہاتھوں میں گریس اور آئل وغیرہ لگا ہوا ہے. اب وہ آیا، اس نے صابن اٹھایا اور اس طرح سے رکھ کے تو اپنا ہاتھ دھویا اور چلا گیا. اب اس صابن کو اگر دیکھا جائے تو صابن کی حالت یہ ہوگی کہ دوبارہ جو بعد میں آنے والا ہے نا، اس کا جی نہیں چاہے گا اس صابن کو اٹھانے. یا پہلے وہ صابن کو صاف کرے گا. مقصد اس کو آپ نے اب صابن کو اگر استعمال کیا تو اس صابن کو بھی اس حد تک آپ مطلب صاف کر دیں کسی طرح سے، تھوڑا پانی اس سے بھی گزار دیں کہ بعد میں آنے والے کو گھن نہ آئے. تو یہ اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ احساس نہیں ہوتا. وہ ایک اچھا، پھر صابن دانی بنی ہوتی، جی. لیکن صابن دانی اب بنی ہوئی ہے تو بعض تو لاپرواہوں کے سردار ہوتے ہیں. وہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کو بیسن عموماً گھروں میں آج کل ہوتا ہے، تو وہ بجائے صابن دانی میں رکھنے کا اس کو بیسن میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ بیسن میں صابن پڑا ہوگا تو وہ جو سلیم الفطرت ہوگا، جو نفیس طبیعت کا ہوگا، اس کا وہ گھن کھائے گا. وہ صابن اٹھانے میں بھی اس کو بڑی وہ تکلیف ہوگی، اور وہ سوچے گا کہ یار کون اس کو کر کے گیا ہے. اس میں حضور ایک سوچ ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سانوں کی، جسے کہتے ہیں ہمیں کیا، اپنا کام ہو گیا نا، کام ہمارا نکل گیا، بس ٹھیک ہے. پیارے بھائی، ہم ہیں انسان، بعد والے جانے ان کا کام جانے. سانوں کی مطلب ہمیں کیا، جی. ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا، آئی ایم رائٹ، ڈونٹ کیئر. تم کوئی پرواہ نہیں. اب یہ لاپرواہی یا بے نیازی کا جو انداز ہے یہ انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو تو پھر زیادہ وہ اخلاق کا اور تہذیب کا درس دیا گیا ہے، تو اخلاقیات کے پورے ابواب ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اس طرح کی بے نیازی، جس تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا، تو یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. جانوروں میں بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کچھ چیز آ رہی ہے تو وہ سامنے آگے کھڑا نہیں ہوگا روڈ پہ، وہ پار کر جائے گا. اب اگر وہ یہی کرے کہ سانو کی اور روڈ کے درمیان کھڑا ہو جائے، کیا ہوگا؟ ٹکر ہی کھائے گا، گاڑی ایما ہو جائے گا اس کا، اور کیا ہو، بس وغیرہ اس کو کچل کے چلی جائے گی. تو ہم یہ رویہ، ایک تو چوری اور سینہ زوری محاورہ ہے، جی. ایک تو آپ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ کو یہ خیال نہیں کہ میرے بارے میں دوسروں کا کیا وہ رویہ ہے، یا دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے. تو اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے، بالخصوص آپ اگر مبلغ ہیں اور اس طرح کا کام آپ کسی کے گھر گئے مثلا، اور جانے سے پہلے آپ کی مطلب راستے میں گاڑی خراب ہوگی اور آپ نے جاتے ہی ہاتھ دھوئے، اب صابن آپ نے ویسے کے ویسے رکھ دی جو میں کیفیت میں نے بیان کی ہے،
صحیح. یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور آپ بھی، یہاں پر میں دکھا نہیں سکتا وہ چیزیں، اور بہت ساری چیزیں شاید میں اشاروں کی نایوں میں بیان کر جاؤں، تو بہت چوکنا رہ کر سلسلہ دیکھنا ہوگا تب یہ سمجھ پڑے گی. تو اب وہ صابن کا ذرا تصور تو کیجیے کہ صابن پہ نقش و نگار کیسے بنے ہوں گے، اور کیا اس کی حالت ہوگی، وہ آئل لگا اور کالا پیلا نیلا جو بھی اس کا حساب کتاب ہوگا، تو دل نہیں چاہے گا اس صابن کو اٹھانے کو. اچھا بعد میں آنے والے کیا کرے گا؟ اگر ہمت کرے گا تو وہ پھر بیچارہ صابن کو اٹھا کے ہلکا سے پہلے اس کو صاف کرے گا. صاف کرے گا نا. تو جو دوسرے نے کیا تو پہلا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے آپ یہ بتائیے. ہے، واہ، سبحان اللہ. تو دوسرے نے یہ کام کیا تو پہلا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ نکل آئے، آپ کو وہ شاید بولے بھی نہ کہ یار اس کو میں کیا کہوں کہ حضرت ہیں ہمارے جناب، یہ اتنی دید کرتے ہیں ہم ان کی، اور یہ جناب اس طرح. یہ تو یہ اب واش روم کا استعمال، اب یہ ظاہر ہے کہ مختلف جگہ پر مختلف انداز ہوتے ہیں. اب کہیں پر وہ کموڈ ہے تو کہیں وہ WC کیا کہ فلش سسٹم، اور مختلف انداز. اب بعض ایسے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پانی بہانا ہوتا ہے حاجت دور کرنے کے بعد. اب مناسب پانی بہائے بغیر اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو بو پھیلتی ہے، آپ بتائیے کہ بعد میں جس نے استعمال کیا وہ اگر اس طبیعت کا ہے، صاف طبیعت کا، ستھری طبیعت جیسے کہتے ہیں، تو وہ گھن نہیں کھائے گا. بالکل گن کھائے گا. خاص کر گھر میں. اب گھر میں آپ کہیں جناب آپس میں ہیں ہم، یہ ہے وہ ہے، پھر گھروں میں اب بعض جگہ تو ایسا ہے کہ وہ سنگل یوز ہوتا ہے واش روم، ایک کمرہ ہے واش روم الگ ہے، تو اپنی صفائی ستھرائی کا خود ذمہ دار ہے. اب یہاں سے بعض اوقات پتہ چلتا ہے کسی نے مطلب وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوٹکا یا ایک وہ جج کرنے کا ایک انداز، کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی آپ نے دیکھنی ہے تو یہ جستجو نہ کی جائے، تجسس نہ کیا جائے. ویسے ایک تو اس کا مطبخ کچن جسے کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا واش روم. یہ دیکھیں صفائی اپنانا یہ تو ویسے بھی مورل ایکسیلنس میں آتا ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہوتا ہے. مسلمان کا جس طرح ظاہر و باطن صاف ہونا چاہیے، ویسے ہی جو ہمارے کپڑے ہیں، جو لباس ہے، جو گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے صفائی کا لحاظ رکھنا ہے. مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہم استاد صاحب سے دیں گے. آپ سب کی طرف چلتے ہیں. جی آپ سب وٹ یو ول سے ڈونٹ ڈو بلکہ اٹ. میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ وہاں کی مثالیں بھی کچھ مزید اضافہ کریں. You know, our beautiful deen of Islam is based on purity, is based on tahara, is based on hygiene. So, our Islam teaches us this. When it comes to hygiene of ourselves, hygiene of our clothes, our body, our surroundings. For example, you look at Salah. One of the conditions is that your clothing must be pure, your body must be pure, the place must be pure. And it is said that the best thing a parent can teach the child is good manners, is also hygiene as well. And adat, habits of a person, a grown-up person, it all starts from the childhood. The child, for example, is like a plant. And the plant, you can bend it any side. Once it becomes a tree, then you can't. Okay, like this now. Whatever habits we get when we are in the childhood, in the bachpan, and if we don't break the bad habits, if we keep the bad habits, if parents don't help their children to get rid of the bad habits and have good habits, then they grow up with these bad habits and it becomes part of their nature. So to break it later on, it's in English there's a muhawara, a saying that bad habits die hard. It's very difficult to remove bad habits. Not impossible, but very difficult. Now there's many examples. The beautiful example Ustad Sahab gave about the washroom. This is a big problem actually. Whether you go into the house, whether you go into the toilet of the masjid, whether you go to the public toilet, people, they want to use the clean toilet, but they will leave it dirty. Normally, this is what happens. How you find it in the clean position, this is how you must leave it as well. Whether it's the soap, whether it's the washroom, the high pan, low pan, whatever it is,
it must be kept clean, because this is what our deen teaches us. Yes, alhamdulillah azza wa jal, we are Muslims. Those who are not Muslim, they use more water to clean their toilets and washrooms than they use on themselves. But we, our deen teaches us to use water on ourselves after we relieve ourselves. Okay. Furthermore, when we look at our the smell which comes up from our bodies, now sometimes we are so used to the bad smell that we don't get it, but others get it. Whether it's coming out from our mouth, whether it's coming out from our body, whether it's coming out from our clothing, we must take care of this. And we know that bar all the time our Shaykh Tariq Amir al-Sunnat informs us that those who have bad smells must not enter the masjid. In fact, are not allowed to enter the masjid. It is forbidden for a person who has bad smells on himself to enter the masjid, because even the angels, the malaika who are pure, they are very sensitive to these smells as well. We must take care for these things. Another thing is, you know, when we are lending somebody something or somebody is borrowing something, this also is a very bad habit to borrow. If we lending, to borrow it is a bad habit. In fact, in the Madani In'amat, our Bapa Jan has said that try to refrain from this habit of borrowing. It's very, it inconveniences the other person. If we borrow and we tell the person the next day I will give you, or a certain period of time, and we don't give it at that time, then it's very inconvenienced, and the person loses the trust in you, that I lent this person and this is what he has done or she has done. Another thing is, when a person is in a pathway or on the road or any area where others are walking up and down to get to other areas. Now we are told in the blessed hadith that the summary of which is, we must remove obstacles. Any rukawat on the road, we must remove them. And if a person does this, and with the intention also of protecting other Muslims, he will get thawab for this, for removing, even if it is a stone on the pathway or any dangerous object, any obstacle on the pathway, if we remove, and with the good intentions also, we will get thawab for this. But the problem is, many of us become the obstacles in the pathways. We stand in the pathways, we talk, when this place is used for going and coming, this is where we stand when we block the pathway. So do not inconvenience others. Any bad habits which are there, we must try to break them actually. And remember, bad habits are also caused or are created by bad suhbah. If you are with bad friends or so-called friends and they had bad habits, then this will come onto you as well. You are known from the company that you keep. So, you know, we must take care of these things. Another beautiful example, Huzur, that a few days ago, I think last week or so, or when it was Eid actually, when we went to Nuriabad, where the old age home is, the orphanage is, this place. I was watching you on Madani channel. It was a different experience, very different experience. One thing I noticed, many things, but one thing I noticed is, you know, many of the people, they were wearing clothing which were very old, very torn. Some of them had only one pant and the other one was cut, or one sleeve, the other one was cut. So we asked the Zimmedar, the responsible people there, why is this like this? Many of them. So they said, no, people donate clothes like this. They give us these kind of clothing. Now we as a Muslim now, what I love for myself, I'm supposed to love for my fellow Muslim as well. I don't want to wear clothes like this, but I'll give it to the next Muslim. This is not fair. We must think about this, that what I would like to wear, I must donate the same thing for my fellow Muslim as well. What I would like to eat, I mustn't give the things which are very bad or gone off, or clothing which you cannot even wear. We must think a little, you know, create good adat and habits in ourselves. What I love for myself, I must love for my fellow Muslim as well. आप साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर दावत इस्लामी ईद की खुशियाँ मनाने के लिए ओल्ड हाउस में ऐसे लोग, मुआशरे के ऐसे अफराद जिनको लोग अपना होते हुए भी छोड़ देते हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, मदनी चैनल की हमारी टीम नूरियाबाद में एक जगह है वहाँ पर पहुँची। वहाँ सब कहते हैं कि मैंने देखा कि लोगों ने ऐसा लिबास पहना हुआ है कि किसी के जो है वो बाजू एक जो है वो नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। कहते हैं हमने वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे पूछा कि लोगों ने ऐसे फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ईद का दिन भी है आज तो फरमाते हैं कि उन्होंने जवाब दिया कि हमें जो लोग कपड़े डोनेट करते हैं, जो कपड़े देते हैं लोग सदक़े के तौर पर, वो ऐसे फटे पुराने देते हैं। अब जो हमें देंगे हम आगे इनको वही देंगे ना। आप सब ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो अपने लिए आप पसंद करते हैं कि हम जो पहने वही लिबास आप जो है वो किसी दूसरे को भी दें। हदीस शरीफ में भी है कि मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करता है। तो ऐसा ना कीजिए कि फटे पुराने फजूल फालतू बेकार और जो किसी काम की चीज़ नहीं है वो उठा के चलो भाई अल्लाह से दे दो,
اللہ کی راہ میں دے دو کسی کو، ایسا نہ کیجئے۔ جو اچھا آپ کا لباس ہے جو آپ پہنتے ہیں وہ یا آپ کے پاس ہے وہ، یا پھر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ نیو بھی اس کو خرید کر دیں گے، تو یہ واقعی اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، قرآن کریم پر بھی عمل ہوگا اور اس کی برکات ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب ہوں گی۔ سر آپ کیا فرمائیں گے؟ واقعی یہ کہ جو چیز راہ خدا میں دینی ہے وہ اچھی ہی دینی چاہیے۔ جی اب یہ شاید دل کو مناتے ہوں گے کہ ہم نے کچھ بڑا کام کیا ہے، وہ بڑا کام نہیں، وہ ایسی اترن ہوگی جو شاید یہ پھینک دیتے، جی جی وہ جی پھینکنے کی بجائے کسی کو دے کے انہوں نے اپنے آپ کو تمغے لگا لیے کہ ہم نے جناب مدد کی ہے۔ صدقہ کر دیں۔ مدد یہ نہیں، مدد یہ ہے کہ جو کپڑے آپ پہنتے ہیں چلے ویسے نہ صحیح لیکن نئے کپڑے وہ لیں، خریدیں، اس کو تحفہ دیں، اس کا دل بھی خوش ہو، وہ پہننے کا بھی دل کرے۔ بعض اوقات کٹتی بھی ہے نا، بعض اوقات کٹتی بھی ہے کہ وہ سامنے والا منع کر دیتا ہے کہ جناب بڑی مہربانی آپ رہنے دیجئے، میرے پاس ہیں، یا وہ بعض اوقات دکھا دیتا ہے کہ میں نے اس سے اچھے کپڑے پہنے گے، آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ تو خیر ہے کہ ضمناً ایک بات چلی۔ تو مثالیں، ایک اور مثال بھی ہے کہ یہ چیزیں گھر میں اٹھانا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ چابی، اب اگر چابی کی ایک جگہ مخصوص نہ ہو پھر پورے گھر میں سے جتنے فرد ہیں نا سارے وہ چابی ڈھونڈتے رہے گے بیچارے۔ اب مثالیں ایسی ہیں کہ یہ اب وہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، اس کے پیچھے جو سائیکی ہے نا اس کو سوچیں۔ کیا وہ میں نے چابی لی، میں نے دروازہ کھول کے جناب چابی میں نے جہاں سے اٹھائی تھی وہاں نہیں رکھی، وہ میں نے جا کے رکھ دی کہیں اندر کونے کھانچے میں، اب میں تو نکل گیا باہر، تو وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بیچارے ڈھونڈتے رہیں گے چابی کہاں گئی یار، چابی سمجھ نہیں پڑ رہی کدھر گئی کدھر گئی، اب وہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ماچس، حالانکہ معمولی چیز ہے، کیوں میں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت ساری معمولی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اگر سوچیں تو بہت بڑی ہیں۔ صحیح۔ اب ماچس ہے، کوئی وہ اتنی قیمتی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جب سردیوں کی رات کے 3 بجے ہوں اور ماں نے اپنے شیرخوار منع کے لیے کوئی دودھ گرم کرنا ہو اور وہ ماچس ڈھونڈے اور پھر آگے منع کے ابا سے پوچھے کہ وہ ماچس نہیں مل رہی، آپ نے کہہ رہے کہ ہاں وہ رکھی ہوئی ہے ادھر، میں نے رکھ دی تھی اٹھا کے۔ اب منع کے ابا بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے اس پر برس پڑے گی میری نیند کی خراب کی وہ نیند خراب کی، آپ نے وہ ماچس اٹھا کے بیچاری کی اٹھا کے وہ کونے میں رکھ دی، تو اس کی جہاں پر جگہ وہاں رکھی ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ گھروں کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کامن یوز کی چیزیں نا اس طرح کی وہ ایک جگہ معین ہو، جو اٹھائے وہیں پہ واپس رکھے۔ بعض جگہ پر گھروں میں وہ کچھ گولیاں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں جو کامن یوز میں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو اگر کسی نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا ہوا ہے کہ میرا جب سر درد ہو یا جسم درد ہو تو یہ میں کھا لوں، تو ایسی کوئی جو صورت ہے اب وہ کامن یوز کی چیز ہے تو وہ ایک جگہ پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہلکا پھلکا خراش لگ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی اگر بینڈیج یا کوئی پٹی اس طرح کی ہے تو وہ بھی ایک جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ایک جگہ پر موجود، اب وہاں سے اٹھا کر واپس نہیں رکھی تو ایسا نہ کیجیے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ بارش ہوئی، اب بارش ہوئی تو اس میں آپ کو مزاج مختلف ملیں گے، بعض وہی وہ کوالٹی جو آپ نے بیان کر دی ہے کہ سانو کی ہمیں کیا، تو وہ ہمیں کیا والی کوالٹی کیا کرے گی، وہ کیچڑ سے گزرے، وہ کھڑے ہوئے پانی سے گزرے، نہ اس کو اپنے جوتوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو دوسروں کے کپڑوں کی پرواہ ہے۔ اب وہ گھر میں آیا، کسی کے گھر گیا تو کسی کے دفتر گیا، وہ بے نیاز چلا آ رہا ہے منہ اٹھا کے، بیچارہ ہی کہوں گا اس کو فام۔ اب وہ جو اس کے نقشے قدم چھپیں گے فرش کے اوپر، اپنے گھر میں بھی گھسا، اب ذرا صفائی سے باہر سے کیچڑ بڑے جوتے لے کر آیا تو وہ ذرا دروازے پر اتار دے، کوئی کوشش کریں کہ وہ پاؤں واش روم تک جو چلا جائے دھو لے۔ اب واش روم میں بھی کیا ہوتا ہے، واش روم میں بھی اب وہ صاف ہے فرش اس کا نا،
اب کوئی گھسا تو بعض گھروں میں تو واش روم کے جو استعمال کرنے کے جوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس میں بھی زنانہ مردانہ کا خیال رکھنا چاہیے. جو زنانہ جوتے ہیں وہ عورتیں اسلامی بہنیں ہی استعمال کریں اور جو مردانہ ہیں وہ اسلامی بھائی ہی استعمال کریں. ہاں اس پہ وہ مدنی مذاکرے میں بات ہوئی تھی کہ اگر ایسا کوئی جوتا ہے کہ جو دونوں کے استعمال کا ہے، کوئی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو تب وہ ایسا دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو خیر وہ بعضوں نے تو مخصوص کیے ہوتے ہیں. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہیں کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو نیچے مٹی وغیرہ کیچڑ وغیرہ نہیں لگتی اس کے. اب باہر سے جو آتا ہے نا وہ باہر والا جوتا ہی لے کے، اگر بلک بارش میں سے نہیں آیا، اگر کیچڑ میں سے آیا پھر تو آپ تصور کیجئے کیا حال ہوگا. جب واش روم میں گھسا، اب اس نے ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے اور واپس آ گیا. آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ وہی اسلامی بھائی جو یہ کر کے گیا وہ واپس جا کے واش روم کا حال دیکھ رہے کیا ہے، کہ دوسرے کا دل کرے گا جانے کا وہاں پر. وہ فرش کے اوپر عجیب و غریب قسم کے وہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں گے، اور جو بعد میں جانے والا وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا، یار اس کو کیا. اب وہ یا تو صبر کرے اور خود ہی وہ وائپر وغیرہ پکڑ کے صاف کر لے، اور بعض تو ایسا واش روم گیلا کرتے ہیں وہ جلدی خشک بھی نہیں ہوتا فرش جو ہے اس کا، اور وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جناب. وہ پانی اب پاک ہے نہ پاک کچھ پتہ نہیں لگتا. اس کے مسائل پھر تو کپڑوں جو پہ لگے صاف گا، طبیعت کے اس ہوتے کے ہیں. الگ مسائل ہوں گے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس طرف یوں ہی ایک اور جو ہے وہ اسی بارش سے ایک ریلیٹڈ بات ہے. جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے یا جن کے پاس موٹر سائیکل ہوتا ہے، وہ بھی بارش کے دوران جب بارش ہو رہی ہوتی ہے یا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی کچھ ایسے کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی آپ سے اس پر بھی آپ کے مدنی پھول لینے ہیں. چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. ان کی کالز اور میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین بھائی ملتان شریف سے ماشاءاللہ. جی قادر پور رواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین ابتاری عرض کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. ایسا نہ کیجیے. تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بڑی اچھی بات ہے کہ صفائی کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور صفائی نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. اپنے کمرے کو اچھے طریقے سے فرش کو دھویا جاتا ہے، برآمدے کو دھو دیتے ہیں، صحن کو بڑے اچھے طریقے سے دھو رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا پانی مین گیٹ کے نیچے سے نا باہر گلی میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہاں بھی اس کا کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو گھر کے اندر کو تو بڑا صاف کر دیتے ہیں، اور عام گزرگاہ گلی کا جو رستہ ہے اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. مدنی چینل کے ذریعے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہ کیجیے. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے، جو ہماری اصلاح کے پہلو لے کر آتا ہے اور ہماری اصلاح کا سبب بن رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق حسین اتاری خان گڑھ سے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو خدا آباد رکھے. میں ایک مسجد میں امامت کراتا ہوں. آج ہماری مسجد میں دوران نماز ایک بچہ جو کہ شامل ہو چکا تھا، تو ایک دو دن سے اسے بخار تھا، اور بخار کی وجہ سے اس کے سامنے ایک اندھیرا سا چھا گیا، اور وہ صف میں یوں بالکل گر پڑا، اور اس کے منہ وغیرہ پر چوٹ بھی لگی ہے. ایک تو دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت یابی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی امان پناہ میں رکھے. بخار سے بچنے کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم پوچھ لیں گے. جی محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام بسرا میاں والی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. حضور اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حضور اسلام بھائیوں سے دعا کے لیے التجا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ کریم آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے. ان کا سایہ آپ کے سر پہ تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. جی میٹھے پیار سنیں بھائی، میں وزیر آباد پنجاب سے بول رہا ہوں، محمد طارق اتاری. اور تویزات اتاریہ کے سائن میں سے التجا ہے کہ جو بچے ڈرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक नगर से जुल्फिकार भाई। अली सिद्दीकी अत्तारी फारूक नगर लाड़खाना से काफिले में जाने के लिए कोई तरगीब कोई वजीफा बता दे, दिल नहीं रखता कि काफिले में जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजीफा तो तावीज़ात तारिका वाले बताएंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ अपना बैग उठाएं, सामान उठाएं, फ़ौरन मदनी मरकज़ में आ जाएं, तरबियत गाह में अपने आप को पेश कर दें, इंशाल्लाह काफ़िले में सफ़र हो जाएगा। ये मेरी तरफ से था। वजीफा आपको इंशाल्लाह हमारे तावीज़ात तारिका वाले बता देंगे। जी सर, ये ऐसा है कि मेरे साथ ना और मेरे भाई के साथ भी ऐसा मसला है कि हमें ना डॉक्टर कहते हैं कि मैदा खराब है, मैदा नहीं ठीक हो रहा। 2 साल हो गए। अल्लाह करीम आपको सेहत और आफियत अता फरमाए। इंशाल्लाह रूहानी इलाज बताते हैं आपको। जी मेरे चाचू की बेटी नवीना, उसका कोई जवाब कोई हल बता दो। अल्लाह ने सेहत और आफियत अता फरमाए। रूहानी इलाज बताते हैं आपको इंशाल्लाह। मेरा बेटा है सऊदी अरब काम के लिए गया, वो तनख्वाह नहीं दे रहे 1 साल से। बराए मेहरबानी कोई दुआ करे मेरे लिए और बेटे के लिए, बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह करीम मुश्किल आसान फरमाए, परेशानी दूर फरमाए। इंशाल्लाह रूहानी इलाज बताते हैं आपको। मेरे घर में बहुत तंगी है और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। कारोबार मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका कोई रूहानी इलाज करके बता दें, कोई रूहानी इलाज बताएं। जी बिल्कुल बताते हैं। मैसेजेस भी हैं। इस्लामी बहन का मैसेज है, बाबुल मदीना कराची से लिख रहा हूँ, नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर ये ना सुना दें। जो इस्लामिक ब्रदर प्लीज़, इन्होंने कहा है कि जो लिखा है इन्होंने लिसन मी कलाम, अब तो बस एक ही धुन है, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। आप सब क्या फरमाएंगे इसमें? प्लीज़ लिसन मी कलाम क्या जुमला होगा? मुझे कलाम सुना दें। प्लीज मेक मी लिसन टू दिस। मेक मी लिसन टू कलाम, ठीक है। और है जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिनते शब्बीर अत्तारिया पंजाब चिश्तियाँ से मुझे कलाम सुना दें, ज़र्रे झड़कर तेरी पेदारों से। गुजरात से इस्लामी बहन का मैसेज है, यही कलाम सुना दें, ज़र्रे झड़कर तेरी पेदारों की। इस्लामी बहन का मैसेज तोसा शरीफ से है, हमें ये ना शरीफ सुना दें सरकार, तवज्जो फरमाएँ। ये कुछ कलाम के अशार शामिल कीजिए, फिर इंशाल्लाह रूहानी इलाज की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। हाज़िर दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। हाज़िर दरे दौलत पे गदा
سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس، سرکار ہے آ گیا ہوں میں روضے کی جانب، مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی، ہے عرض کروں ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت بے گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ جی حضور کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے کال کی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں، بیماریاں، گھریلو ناچاکیاں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے امام صاحب نے کال کی تھی کہ ان کی مسجد میں ایک مدنی منا ہے جس کو بخار ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی بخار زدہ جو شخص ہے اس کے چہرے پر مارے جائیں تو انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت سے بخار چلا جاتا ہے۔ ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلامو روزانہ پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کے لیے روحانی علاج طلب فرما رہے ہیں
یہ بھی اور جتنے اسلامی بھائی مدنی قافلے میں اور نیکیوں میں جن کا دل نہیں لگتا وہ بھی، اور جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، دل نہیں لگتا، ان کے لیے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا باعثو یا باعثو یا باعثو، سوتے وقت 100 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ اس میں پاک اللہ عز و جل کا پڑھیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی۔ ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ معدے میں درد ہے، معدہ خراب ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ روحانی علاج گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر تحریر ہے۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹیں لے کر اس پہ یہ آیت کریمہ بسم اللہ شریف کے ساتھ لکھ کر ایک پلیٹ اسی وقت پی لیں، ایک دوپہر میں اور ایک شام میں پی لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے اور جگر کے جتنے امراض ہیں انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ شاید ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں ان کے برکت نہیں، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل میں روحانی علاج تحریر ہے، صفحہ نمبر 22 پر۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تو ان اسلامی بھائی کی بھی بارگاہ میں عرض ہے، اور جتنے اسلامی بھائی جو جن کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم پہلے گھر میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبل اس کی کہ میں وہ بات کروں آپ سے جو میں سلسلے میں جانے سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا، وہ آیا نا جی، وہ پانی گھر دھویا اور پانی باہر چھوڑ دیا، وہ میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خود میں اس کا شکار ہوا۔ تو گھر کے قریب ایک اسکول ہے، میرا راستہ آنے کا وہی ہے نا، تو ہفتے میں شاید 1 یا 2 مرتبہ وہ اپنا پورا اسکول دھوتے ہیں نا چھٹی میں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اندر سے تو پورا دھو لیتے ہیں، اور باہر ایسا انہوں نے وہ کیا کہیں اس کو جوہڑ بنایا ہوتا ہے، وہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اب یہ بائک گزرے گی تو پھر چھینٹیں اڑیں گے، پھر دقت ہوتی ہے گزرنے والوں کو۔ اب اس کو شاید کسی نے یہ تو سکھا دی کہ اسکول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور جناب وہ لیکن باہر کئی مرتبہ جی میں آئی کہ وہ دروازہ بجا کر تو جو کوئی دھونے والا ہوگا کہ بھائی اگر اسکول کو صاف کرنا تو برائے کرم یہ روڈ کو بھی تو صاف رکھو نا آپ۔ تو یہ تو کئی ایسے پریشان ہوں گے، بلکہ جو بلڈنگز جیسے ہمارے یہ باب المدینہ کراچی میں کئی فلیٹ ہوتے ہیں، کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ کہ گھر کے اندر سے بعض اوقات وہ جوش چڑھتا ہے وہ دھو لیتی ہیں اسلامی بہنیں، اب پانی باہر چھوڑ دیا سیڑھیوں پر، اب اندر سے وہ جو تنکے اور وہ خس و خاشاک اور مٹی وہ سب کچھ، گھر تو صاف ہو گیا، اب سیڑھیوں پہ جو کچھ کیچڑ اور وہ ترکیب بنی ہوتی ہے جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو جو کراہت ہوتی ہے نا، پھسلن ہو جاتی ہے، جیسے پھسلن گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ بالکل بعض اوقات رات کا وقت ہے نہیں وہ نظر آتا کہ پانی، اب اس کو کیا خبر کہ یہاں پر ایسی بارش برسی ہے کہ جو آسمان سے نہیں برسی، وہ کسی کے دروازے کے نیچے سے برسی ہے۔ تو وہ پانی اگر آپ نے گھر دھونا ہی ہے تو ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی پھر مکمل ہو تو گھر کا جو پانی ہے اس کا رخ پائپ لائن کی طرف موڑیے، نہ یہ کہ دروازے کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ گفتگو ہوگی، آپ فرما رہے تھے۔ جی، میں نے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو میسج آیا ہے اس کو شامل کر لیں۔ ہمارے خالد اتاری مدنی ملک دعوت اسلامی یہ
چھانگا مانگا لاہور کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں جی رہائش پذیر ہیں، تو ان کا میسج آیا ہے. وہ جو آپ کے ساتھ پڑھتے رہے؟ جی جی ہمارے ساتھ پڑھتے اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کی شاگرد بھی ہیں جی. تو وہ بتا رہے تھے ابھی ان کا میسج آیا ہے کہ جی میں ظہر کے بعد سوتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے ذمہ داری دوپہر کو آرام. جی دوپہر کے آرام کرتے ہیں ظہر کے بعد. کہتے ہیں لوگ میرے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں، 3 مرتبہ بھی نہیں 30 مرتبہ دروازہ بجاتے ہیں، ٹھک 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 30 مرتبہ 30 ٹائمز جی. اور مجھے سرب خود اس کا تجربہ ہے. میں اب جہاں میں رہتا ہوں باب المدینہ میں، میں وہاں پر تھا اور ایک بندہ صبح آ گیا اور یوں ڈب 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 مطلب دروازہ اس نے بجانا شروع کیا. میں اٹھا ہوا تھا، میں وضو وغیرہ کر رہا تھا، بجاتے جا رہا ہے بجاتے جا رہا ہے بجاتے جا رہا ہے بجاتے جا رہا ہے. میں بھاگتا ہوا باہر آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا میں ٹوٹ پڑی ہے، کیسے معاملہ ہو گیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار اگر مردہ بھی اندر سویا ہوتا نا تو جس طرح آپ نے دروازہ بجایا نا وہ مردہ بھی اٹھ جاتا. یہ دروازہ بجانا بھی دستک دینا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. اب دستک یا تو وہ ڈور بیل ہوتی ہے یا یہ کہ ہلکا سا ایسا نوک کر دیں کہ اگر اندر ہو تو اس کو اطلاع ہو جائے. بیل بھی بجائیں گے اس پہ ہاتھ رکھ دیں گے نا وہ ٹوں وہ بھی کرتی چلی جا رہی ہے. اس کا میں بڑا ستایا ہوں اس کا استاد صاحب. یہ بیل کا بھی ایک کوالٹی وہ ہوگی ہمارے ناظرین میں جی، اللہ نہ کرے کہ وہ ہو، لیکن ہوں گے، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں واللہ عالم، وہی کسانوں کی جی کہ ہمیں کہا وہی کہیں گے یہ کوئی بات ہے یار. یہ کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی فیلنگز مختلف ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں باب المدینہ میں تو ہماری فیلنگز اور ہیں. ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو ہماری فیلنگز اور ہیں. تو فیلنگز تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ کی اگر یہ فیلنگ ہے کہ ہمیں کیا، تو اب ڈور بیل پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا اور ایسا اس کو دبایا تو اندر بیچارہ وہ تو گھبرا جائے گا. تو یہ بچوں کو بھی بعض کو آتا تو تربیت دینی چاہیے. بعض بچے آتے ہیں دوسرے مدنی منع وغیرہ گھروں کے، تو وہ دروازہ ایسے بار بار ایک دفعہ بجا لیا تو وہ 12 دفعہ اس کو دھڑ 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 کرتے رہیں گے. پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہوگی باہر نا. اب جا کے دروازہ کھولیں گے، وہ جی ابو کہہ رہے ہیں یہ کام کرنا ہے. یار اب مدنی منع کو بندہ کیا کہے یار. یہ ہمارے کوشش نہیں کر سکتا تربیت کی کہ پیارے مدنی منع اس طرح دستک دیتے ہیں. تو یہ خود ہمیں اپنے مدنی منوں اور منیوں کو سکھانا چاہیے. دستک والی چیز ہے. دستک میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نوک کی، اب وہ ایک ہوتا ہے کہ دروازہ توڑ دستک، وہ نہیں، نوک ہلکی سی. تو آپ انتظار تو کیجئے، اتنا وقفہ تو دیجئے کہ اندر والا اٹھ کے دروازہ کھول لے. وہ ایک دفعہ نوک کی پھر ٹھک 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 پھر وہ کہتے ہیں شاید 3 دفعہ یہ ہے، 3 مرتبہ یہ نہیں ہے. تو جو عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ نے نوک کی، اس کو موقع تو دیجیے کہ اندر اگر وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے مطالعہ کر رہا ہے آ سکے دروازے پر. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہم یوں دروازہ بجائیں گے اور دروازہ کو جی جناب کیا حکم ہے میرے لیے، صحیح کیا حکم ہے میرے آقا، یہ نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ رویہ دروازہ بجائیں گے اور بیل، ہمارے شمیم میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیل میں وہ ببل چپکا کے چلے جاتے ہیں، وہ بجتی رہے گی. ایسی بات ببل. ہاں یہ تو شرارت ہے، وہ سیدھی سیدھی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا بھی وہ ہم تو اس کو منع کر رہے ہیں جو ہاتھ رکھتا ہے اور جو ببل چپکا کے چل رہا ہے کہ وہ تو اللہ رحم فرمائے. بالکل اچھی بات نہیں ہے یہ. جس طرح ہم کسی کے خطرناک شرارت ہے بالکل، جس طرح کسی کے گھر کی ڈور بیل پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہوا نا، گھنٹی بجتی جا رہی ہے بجتی جا رہی ہے بجتی جا رہی ہے. جس دن یہ گھر پہ آ کے ہمارے اس نے بیل پہ ہاتھ رکھ دیا نا تو بس پھر کام ہو جائے گا اپنا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ملنا زید کو، ٹھیک ہے. اب زید کو ملنے گئے، اس کے چھوٹے سے مدنی منہ جو بیچارہ وہ مدنی منہ تو مدنی منہ ہے نا، وہ 1.5 سال کا جو ہے وہ سوتا کیسے. یہ تو ماں باپ جو جنہوں نے بچے پالے ہیں ان کو پتہ ہے نا. تو وہ پھر اٹھ جائے گا. اگر صحیح آپ تو مل کے چلے آئے، اب وہ اس کو بیچارہ سلانے میں پھر دوبارہ. تو مدنی منہ یا منی بعض ایسے ہوتے ہیں جاگ جائیں تو وہ جلدی سوتے بھی نہیں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کو ملنے گے نہ کہ سارے گھر کو ملنے گئے. تو ایسا نہ کیجئے، یوں بیل نہ بجائیں، یوں کسی کا دروازہ نہیں بجائیں. اچھا سر، ایک تو پھر وہ دروازہ توڑ دستک جیسا آپ نے کہا، ویسے وہ ڈگ ڈگ کریں گے. پھر اگر بندہ باہر نہیں آیا پھر بولیں گے
یہ اچھا آدمی یار, یہ تو بڑا آدمی ہے. اب کہاں ملے گا بھائی کسی کو, کدھر آتا ہے, کون دروازہ کھولتا ہے؟ ہاں ہم تو فالتو بندے ہیں نا, ایسے آگے اس کا دروازہ بجا رہے ہیں, اٹھ کے باہر بھی نہیں آ رہا ہے, ابھی ہوش ہو کے سوتا ہے یار. اس طرح کی وہ باتیں تو بھی کرتے حکم شرعی موجود ہے نا کہ آپ 3 دفعہ دستک دیں اگر اندر موجود بھی ہے. ہیں. جی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس نے مہندی لگائی ہوئی ہے صحیح. سر پہ اور داڑھی کے بالوں پر, اللہ, وہ نہیں پسند کرتا اس حالت میں نکلنا. صحیح عام طور پہ نہیں ہوتا, صحیح بات, صحیح فرما رہے. بھلے شاگرد ہو, مرید ہو, کوئی بھی ایسا کوئی دوست بھی ہو, تو وہ نہیں اس حالت میں نکلنا بالکل چاہتا. بالکل. اور یہاں انہوں نے کپڑا بھی رکھا ہوگا تاکہ وہ کپڑے خراب نہ ہوں, اور اس نے مہندی لگائی. اب آپ دروازہ بجا رہے ہیں, وہ نہیں ملنا چاہتا, اندر موجود ہے, آپ 3 دفعہ دستک دیں کہ آ جائیں, ناراض نہ ہو. آپ حسن زن قائم کریں نا کہ یار ہو سکتا ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہو نماز کی, یا وہ وضو کر رہا ہو, یا وہ سو گیا ہو. اچھا بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی پیچھے پیچھے آیا ہوں, دروازے کے اندر گیا ہے. وہ دروازے کے اندر گیا, جاتے ہی اس نے سنتوں کی نیت کر دی. اب آپ باہر بجا رہے کہ ابھی تو گیا ہے یار, وہ ابھی تو گیا, جا کے اندر کیا کیا. حسن زن کے 100 پہلو یار. صحیح. تو یہ چیزیں. اچھا پھر گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ چپلیں ہوتی ہیں نا عام رف یوز کی, بعض گھروں میں افراد ہوں گے 6 اور چپلیں ہوں گی 3. ایک اتار کے بیٹھے گا, جب وہ کھڑا ہوگا نا اب وہ ڈھونڈنے کا کہا وہ کیا ہے, وہ تو دوسرے حضرت پہن کے چلے گئے, روانہ ہو گئے, یا وہ تو چلے گئے ادھر. اب اگر 6 افراد ہیں یار, چپلیں بھی تو 6 لے لو یار. تو اب ایک تو یہ, اچھا پھر اپنی چپل نہیں خریدنی, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا جیسے, تو اب دوسرے کی چپل ہے تو جناب یہ بھائی کی ہے نا, یہ بھی تو اپنی چپل ہے. ہاں اپنا ہی ہے. تو پھر جب بھائی کی چپل پہن کے چلے جاتے ہیں اور وہ واپس آتے ہو تو بھائی کیا کرتے ہیں, بھائی بھی تھوڑا, بھائی بھی یہ کہتے ہیں بھائی یار میں نے کہیں جانا تھا, آپ میری چپل پہن کے چلے گئے یار. بھائی بھی خیال کرے, دوسرا بھی خیال کرے, تو ایسا خیال کرے نا, ایسا نہ کیجئے. اور بالکل زبردست موضوع ہے, زبردست مثال ہے. کسی کے گھر پر فریج پہ تو آئے نہیں یار ابھی. جی میں حافظ صاحب کے پاس بھی جانا ہے جی, میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی لینا ہے, ایک اور میسیج بھی ہے اس کو بھی لینا ہے انشاءاللہ. تو بات کنکلوژن ابھی تو گھر سے باہر نہیں نکلے, ابھی روڈ پہ بھی آنا ہے, دوسرے مکتب میں بھی جانا ہے. اور گھڑی بھی بتا رہی ہے جی, وہ بھی کہہ رہی ہے سلسلہ بھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. آئندہ بھی اس کو کوشش کریں گے, ترکیب بنائیں گے. بہرحال کنکلوژن اس کا یہی ہے, ایک تو دروازہ توڑ دستک مت دیں, اور پھر اگر کوئی نہیں بھی آیا 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد اگر کوئی نہیں آیا, اس پر بدگمانی کر کے, اس کے بارے میں غیبتیں کر کے اپنی آخرت داؤ پر مت لگائیں. کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, کوئی اس کو مطلب آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کس کا نقصان ہوگا؟ میرا نقصان ہوگا. گناہ کس کو ملے گا؟ بدگمانی کروں گا, غیبتیں کروں گا, اور اس کی عزت مطلب وہ پامال کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا نقصان جو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے. ہمارا کھاتا بہرحال ضرور جو ہے وہ خراب ہوگا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. 3 مرتبہ دستک دیں, وہ بھی ایک نارمل انداز سے, بندہ نہیں آیا تو پھر واپس چلے آئے. ایک ساتھ میں وہ جی فون بھی وقت بے وقت بھی کر ڈال. یہ بھی میں پوچھنے والا تھا جی. اب آپ کو ٹائم ملا اور دوسرے کا وقت کچھ اور ہے, آپ وہ سونے کا وقت ہے اس کا, وہ 30 مرتبہ بیچارے کا دروازہ جب بجاتے ہوں گے وہ کیا سوتا ہوگا. تو اب یہ کہ وہ فون بھی ایسے وقت میں نہ کیا جائے کہ جب پتہ ہے دوسرے کا کہ وہ سویا ہوگا. مجھے 3:30 بجے رات کو فون آیا, 3:30 بجے, تو کہا کہ مسئلہ بتائیے گا نماز تہجد پڑھنے کا, مسئلہ بتائیے گا. اب 3:30 بجے مطلب ایک بندے کو جس کو اٹھا کے آپ نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کیا مسئلہ بتائیں. اب وہ اچھا اس میں بعض اوقات پھر اٹھا لے نا فون, پھر اس کو پوچھتے آپ سو تو نہیں رہے تھے یار, اللہ کے بندے, میں تو میں کوئی لگتا ہوں کہ رات بھر جاگتا رہتا ہوں. تو کوالٹی ہوتی ہے اپنی اپنی, کوئی دن میں آرام کرتا ہے, کوئی رات میں تو وہ عموماً جنرل بات ہے, آرام کرتے ہیں لوگ. اور جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں اس ٹائم تو سوتے ہیں بیچارے. جی آپ صاحب. To inconvenience others and disturb others it's very bad actually. Many people are besabri, they don't have patience actually, and abhi chahiye, like I want it now. Like that beautiful example of knocking on the door.
you know, I mean, for our viewers of Madani channel, the etiquettes that our deen teaches us, our ulama ikram teaches us, that you knock 3 times, you knock 1 time, you wait for the person to answer, if not then second, then third time, then you leave if there's no answer. If there's no answer, still don't go get involved in bad thinking, in backbiting. These are major sins that you'll get more azab for it. And when it comes to inconvenience others, we must think that if others do the same to us, how will we feel? Yes. Put ourselves in that person's position, and then we can understand, you know, what we should do, what we should not do. And many other reasons are there, many other wujuhata and examples we can give, that we should not disturb others when it comes to noise, this noise pollution. Yes, music we know is forbidden, is haram. People have parties, they have wedding ceremonies, they have uruso, these kind of things, and then late night naat khani. You know, we should think about other people's hukuk and their rights as well. Our Bapa Jan, mashallah, when it comes to even Sadai Medina, when it comes to waking up some brothers for Fajr, then on the loudspeaker, certain areas we should not do, because it will disturb baby children, it will disturb the old people, sick people, these kind of things. Be considerate, sympathize with others, empathize with others, think about them also, how they will feel, and the same for our families as well. सही मज़ीद क्या फरमाएंगे आप सब? Okay, other things, a few examples we can give is that when you take something, then put it in its place. This is what Ustad Sabir also mentioned, because this is a major inconvenience. People have this bad habit of taking things from one place and keeping it in another place. And that person who comes looking for it and he can't find it and he needs it, then what will happen? Like house keys or maybe car keys, etc. Other things we can say that when we enter somebody's house, now sometimes the dishes are not done. People eat, they don't wash the dishes. It's left there for overnight or the next day. Sometimes the house is not cleaned properly. Sometimes the clothes are thrown around, you know, and the fridge is not in order. Stale things are in there, off things are in there. So we should be careful that, you know, what kind of habits we have, because many things that we won't realize, others will realize. If somebody tells us, my Islamic brother, you have this bad habit or you have this negative character about yourself, we must actually thank that person. That person is showing us some aib, some fault and defect in us. We must thank that person. Don't scream at that person and think bad of this person. This person is helping us to rectify ourselves, to reform ourselves. And this is our mission statement of Dawud Islami. Inshallah ta'ala, we enter into Dawud Islami and we get involved in the Madani activities. Dawud Islami is also about character building, helping us to get a good akhlaq, good character and kirdar as well, and to help others as well to do the same by traveling in the Madani kafilas, attending the ijtima'at of Dawud Islami, many other Madani activities as well. If you get involved, inshallah, we will try to get that, what the sunnah is all about. Sunnah is a perfect lifestyle of Aqā sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Subhanallah. जी हुजूर. मजीद जी मिसालें. हाँ जी. अच्छा, वो पानी से याद आया, वो गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों का मैंने पूछना था आपसे, लेकिन वो मैंने कहा मैसेज पहले शामिल हो जाए. तो पानी में से जब वो गुजारते हैं और यूं गुजारते हैं कि बस वो गाड़ी तो गुजर जाती है, अच्छा, लेकिन जो करीब होता है उसका काम हो बाइक जाता है. वाला तो अब उसमें इसमें पाकी नापाकी का जहन होना, एहसास होना जी कि यार मैं बाइक अगर गुजार रहा हूँ खड़े हुए पानी में से, तो सबसे पहले जो नमाजी शख्स है ना, और जिसको पाकी नापाकी का एहसास रहता है, वो तो ये सोचेगा यार ये पानी पाक है कि नापाक. वो पहले तो इसी में ही गौर करेगा. अब पाक है या नापाक, तो वो आराम से गुजारे ताकि दूसरे गुजरने वाले के छींटे ना पड़े. ठीक है. और जो 4 व्हील में बैठा होगा अंदर, अब उसके जहन में होता है हम तो अंदर बैठे हैं, हमें क्या. अब वो बाज़ औक़ात तो ऐसे वो यानी अजीब दिमाग के होते हैं शायद, कि अब वो समझ नहीं पड़ती कि उनकी सोच क्या है, क्या चाहते हैं. वो स्पीड बढ़ा देते हैं. पानी खड़े पानी में पहुंचेंगे ना, स्पीड बढ़ा देंगे, और जब तक छुर करके पानी ना उड़े उस वक्त तक उनको मज़ा ही नहीं आता गुजरने में. तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जो एक शख्स है वो अपने जामिया जा रहा है, स्कूल जा रहा है, या अपने दफ्तर जा रहा है, हो सकता है वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हो बेचारा. अब आपने गाड़ी गुजारी और उसको जनाब आपने रंग दिया, अब वो इंटरव्यू की जगह नहीं पहुंचा, वो कपड़े लेके पहुंचेगा. इंटरव्यू वाले कहेंगे ये आपकी हालत है, ये आप इस हालत में हमारे यहाँ नौकरी करेंगे. तो ये सारी चीज़ें. इसमें ये भी देखा जाए कि बाज़ लोग अपने पानी की टंकी होती है, ओवरफ्लो का पाइप भी वो भारी छोड़ देते हैं. पानी शायद ये देन होता होगा भरी रहती है कि वो टैंकी का पानी जो है ना वो अंदर ना गिरे, बाहर भले गिरे. अब बाहर गिरे तो बाद का फिर
اس کا فائدہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی بیل بجا کے بتا دے گا بھائی پانی بہ رہا ہے اس کو بند کر لو یار. آٹومیٹک بٹن لگانے کی بجائے یا خود کوئی وہ جو آلات مختلف قسم کے ایجاد ہوئے ہیں کہ پانی بھر گیا ہے کم میں وہ مختلف انڈیکیٹر آتے ہیں وہ تو بعض آٹومیٹک موٹریں بھی آتی ہیں کہ وہ ٹینکی کا ایک لیول ہوتا ہے اس پہ سیٹ کر دیں تو وہ موٹر بند ہو جائے. ایسے ایسے سسٹم جب موجود ہیں پھر وہ پانی کا اوور فلو پائپ بڑی مہربانی کے لگا لیا. یہ تو وہ ہے نا جو پائپ لگا لیا اور گلی میں بہ رہا ہے. ایک وہ جو اوپر سے آ رہا ہے بالکل سیدھا چھوڑ دیا اور گلی میں جناب بارش ہو رہی ہے. اب جو گزرنے والا تنگ ہوتا ہوگا. اچھا اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگ اس کے گھر سے رہی ہے. اب کتنے سارے گھر ہیں پتہ نہیں کس کی ٹینکی ہے وہ دیکھتا رہے گا بیچارہ کیا کرے گا. ایسا نہ کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح اور بھی گاڑی والوں کا ایک اور بات رہ گئی جی. یار گاڑی والوں کے پیچھے نہ پڑو. نہیں جی سائیکل والوں کی بات بھی تو کرو نا. نہیں سائیکل والے ہیں سر گاڑی والے ہیں موٹر سائیکل والے ہیں تو اپنا تو جنرل سلسلہ سب کے لیے. یہ گاڑی والے بھی ہمارے ہیں سائیکل والے بھی ہمارے ہیں موٹر سائیکل والے بھی ہمارے ہیں. دعوت اسلامی ہماری ہے ہم دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں. کہ ہمیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ساری دنیا میں سب شامل ہیں. جی وہ جب کپڑے جیسے آپ بتا رہے نا میں مسجد سے اپنی مسجد میں الخیر جا رہا تھا فضان مدینہ سے تو وہاں جب میں روڈ سے اتر کے پیدل مسجد میں جا رہا تھا تو پانی کھڑا تھا کیچڑ والا پانی تھا. یوں ہی کسی نے گاڑی بھگائی اور بالکل میرے کپڑے کیچڑ آلود کر دیے اور پھر آگے جا کے انہوں نے کھڑکی سے سر نکالا اور کہا سوری اسلامی بھائی. کہہ کے اب میں کیا بولوں مجھے بھی بے ساختہ غصہ نہیں آیا اس پہ الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے آپ نے ایک بندے کا جو ہے وہ کپڑے اس کے کیچڑ آلود کر دیے ہیں اوپر سے آپ گاڑی سر نکال کے آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور اس کو سوری بھی بول رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پہ؟ اس پر اب یہ کہ احتیاط پہلے کرنی چاہیے. وہ اس کی بڑی مہربانی کو اس نے رک کے دیکھ لیا. یہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ چلو کسی کوئی رکا تو صحیح ورنہ تو رکتے پیچھے دیکھتے بھی نہیں کہ ہوا کیا بیچارے کے ساتھ. تو یہ تو یوں ہی ہے نا کسی کا آپ نے وہ کیما کرنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ لگی تو نہیں ہے چپیٹ مار دی تھپڑ مار دی لگا تو نہیں ہے تھپڑ مارے تو لگے گا ہی بھائی. اچھا فریج کامن ہوتا ہے تقریباً ہمارے یہاں نا. تو اب اس میں یہ کہ کسی نے کوئی چیز لایا اس نے ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھی اور سو گیا. اب جو ہوتا ہے نا ایسا کہ ہمیں کیا جی اب وہ فریج کھول کے دیکھے گا کوئی چیز ہے اب دیکھے گا کوئی چیز نظر آئی وہ سمجھتا شاید یہ میرے لیے رکھی ٹھیک ہے نکالے گا اور کھا جائے گا. صحیح. اب وہ بعد میں بتائے گا بھی نہیں. تو یہ اس کو چوری کہیں اس کو کیا کہیں ایسا نہ کیجیے شرارت کہیں. اچھا پھر ہوتا ایسا ہے کہ بعض گھروں میں کسی ایک کی کوالٹی یا ایک دو کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے پھر اس سے چیز چھپائی جاتی ہے کہ یار لے کر آئے اس کو پتہ نہ چلے کہاں رکھی. یہ دیکھو تو بچایا جی مٹھائی کا ڈبہ ہے نا تو وہ گھر والوں نے کھا لی اب بچ گئی اس سے چھپا کے رکھتے ہیں کیوں پتہ ہے کہ یہ سانو کی کوالٹی ہے اس نے کھا جانی ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ چیزیں بہت اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں مختلف. اب فریج کامن چیز ہے اس طرح کی کسی نے بھی چیز رکھی جی آپ جو چیز آپ نہیں لائے جی آپ کیوں کھا رہے ہیں اس میں سے؟ صحیح. تو یہ عرف بھی ہوتا ہے. تو اب گھر کے عرف بھی ہوتا ہے. اب ایک جنرل چیز ہے کہ آپ لے کر آئے مٹھائی کا ڈبہ آپ 2 کلو کا یا کلو کا لا کے آپ نے رکھ لیا اور وہ عرف گھر میں یہ کہ جس کا دل چاہے جب چاہے کھا لے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک وہ چیز جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی اب وہ کسی نے بیچارے ٹھنڈی کرنے کے لیے کوئی بھی چیز رکھی آم رکھے ٹھنڈے کرنے کے لیے اب وہ پیچھے سے کھا گیا تو وہ جو ذہن میں خواب لے کے سویا وہ وہیں پر رہ جائے گا. اور سر میں جاؤں گا ٹھنڈے ٹھنڈے آم کھاؤں گا جی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات بظاہر تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ بات جو آگے چل کر نفرتیں دل میں پیدا ہونے کا چھوٹی باتیں یہ جب جمع ہوتی ہیں نا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اب یہ ایک دوسرے کے جوتے پہننا جو ابھی بات چلی ہے نا کہ یار بھائی کے دوست
یہ جو اقامت گاہیں یا ہاسٹل جنہیں ہم کہتے ہیں، جی ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ دوست کے جوتے پہننے پر دوست نے اپنے دوست کو قتل کر دیا. استغفر اللہ ربی. وجہ وہ یہی شاید بنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہوں گے اور ایک زیادہ استعمال، وہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہوگا، نیا جوتا لایا یا کوئی اس نے پہن کے جانا ہوگا، وہ پہن کے نکل گیا، اب اس کو اتنی وہ بات بڑھی کہ قتل کر دیا. یہ مثال جیسے مسجد میں کبھی کبھی اسلامی بھائی وہ مصلی دے ٹیک یور شوز اینڈ دین دے گو ٹو دا واش روم، جب آپ آتے تو نہیں ہے وہاں، تو ہاؤ کین وی what is the شرعی ویو آف دس؟ اجازت لے کے نہیں جی، جوتے پہ پڑے ہوئے آئے مسجد میں، اپنے جوتے اندر رکھا ہے، مہنگے جوتے ہیں، باہر کسی نے بیچارہ باہر بھول گیا ہے یا وہ رکھ کے گیا باہر، اب اس کا جوتا پہن کے چلے جائیں گے باہر چلے گئے، وہ جہاں بھی گئے جی، ادھر بھی گئے، وہ مسجد کے باہر، ہاں جی مسجد کے باہر گئے یا سنجا خانے میں گئے، کدھر بھی کہیں بھی گئے، اس کے جوتے چلے گئے نا بیچارے جس نے باہر رکھے ہوئے تھے. یہ اگر تو مسجد کا کیس ہے تو مسجد میں تو یہ کہ اگر باہر جوتے موجود ہیں تو اس میں بارہا اس پر بات ہوئی سلسلوں میں بھی، مدنی مذاکروں میں بھی، کہ جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ نہ پہنیں. اب آپ نے کہا کہ جناب میں تو ذرا 2 منٹ کے لیے استنجا خانے میں ہوں، پھر میں اندر سے لینے جاؤں گا جوتا، یا میرا تو وہ 5ویں منزل پر پڑا ہوا جوتا. اب وہ پہن کر نکلا اور جس کا جوتا تھا اسی ٹائم وہ آیا واپس، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اوہو کوئی چوری کر کے لے گیا. اب وہ تو گیا باہر دکان پہ خریدی اور چلا گیا بیچارہ. اب آپ نے واپس لا کے رکھی اور آپ اندر چلے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پیچھے سے کیا طوفان آیا اور گزر گیا. اب وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر اتنے بدزن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مسجدوں میں جاتے ہیں جوتے چوری ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. اب جوتے چوری ہوتے ہیں، جوتے تو بہت جگہ چوری ہوتے ہیں یار. تو اگر آپ کہیں کسی کھانے کی دعوت میں گئے اور وہاں وائلٹ آپ کا چوری ہو گیا تو کھانے کی دعوت پہ جانا چھوڑ دیں گے؟ تو مسجد میں جانا اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ہم کسی کو وہ یعنی کہ وہ کسی کو بدزن کرنے کا سبب کیوں بنے؟ بالکل اس لیے جو چیز ہماری نہیں ہے ہم نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد صاحب. اچھا، اسی طرح دروازہ بعض گھروں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھولنے کے بعد تھوڑا سپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں بند کرنے کے، وہ بعض جگہ ٹائٹ ہوتے ہیں، بعض جگہ نرم ہوتے ہیں. اب جو ٹائٹ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے ورنہ دروازہ دھڑام سے جا کے لگتا ہے. جی اب بعض وہی کوالٹی کے ہمیں کیا، وہ جب آتے ہیں پھر دروازہ کھولا اور اندر گزر گئے، پیچھے دروازہ دھڑام کر کے لگا. اب وہ رات کا 2 بجے ہوں یا کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شیرخوار منا ہو، اس کو بخار تھا، وہ رونے کے بعد سویا. یہ سب تو دروازہ بھی آہستہ بند کرنا چاہیے تاکہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بعضوں کو وہ شوق ہوتا ہے نعتیں سننے کا. جی تو ہم تو پازیٹیو چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. جی کوئی معاذ اللہ گانے سنتا ہے اگر تو وہ تو گانے سننا بھی اس کا منع ہے. نعتیں سنتا ہے، نعتیں سننا جائز، لیکن نعتیں کوئی آواز اتنی اونچی کر دی اس نے کہ اب گھر میں جو سونا چاہ رہا ہے تو وہ سو نہیں پائے گا اس وقت. 3 بجے تک رات کو نیند نہیں آتی. اب شادی کے نام پہ گانے بجا رہے ہیں، یہاں سے مطلب فضائے مدینہ سے اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر پہنچے، وہاں مسجد میں آرام کر رہے ہیں اپنے کمرہ میں جہاں رہائش ہے، اب ادھر ساتھ والے فلیٹ میں بندہ جو ہے وہ گانے بجا رہا ہے اپنا اتنی اونچی آواز سے، پھر رات کو شادی کر رہے ہیں تو وہ 2:30-3 بجے تک بجاتے جا رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ اصل میں احساس ہو جائے نا کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. صحیح. ہماری ذات سے دوسرے کیا فیل کر رہے ہیں، دوسروں کو ریلیف دینے والے بنے، دوسروں کو سہولت دینے والے بنے، نہ کہ دوسروں کو ستانے والے بنے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ بلند آواز سے گفتگو کرنا بعض اوقات. صحیح. اب ایک بندہ سویا ہوا ہے، اب اس میں بعض اوقات تو سمجھتے کہ شاید یہ انتقال کر چکا، اتنی بلند آواز سے گفتگو کریں گے بے تکلف، انہیں پرواہ تک نہیں ہوگی یار پاس کو سویا ہوا ہے، یار ہم ذرا کم آواز میں گفتگو کر لیں. نہیں جی. اب وہ بعض اوقات بیچارہ جب وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ بھائی آپ یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں، تو الٹا برا مان جاتے ہیں
کہ یہ جناب ہمیں دیکھو اس نے کیا کہہ دیا، کیا بول رہے ہیں. اچھا اس میں تو سویا ہوا، جی اب اس میں بھی اذیت ہے. جی اب اذیت پہنچی تو پھر وہی حکم شرعی لگے گا. صحیح. نمازی کے پاس بعض اوقات اب مسجد میں نماز فرض پڑھ لی، اب سنتیں پڑھنے سے پہلے بعض اوقات وہ مل لیتے ہیں. اب وہ کہاں رہ گئے تھے یار آپ کو میں نے وہ کہا بھی تھا اس ٹائم آنا ہے. یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ پاس ہی ایک شخص سنتیں پڑھ رہا ہے بچہ. ایسا نہ کیجیے بالکل. تو وہ پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو نمازی کے پاس اس طرح سے گفتگو کرنا اس کو منع کیا ہے. ایسا نہ کیجیے. اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو جو ساتھ رہتے ہیں، ارد گرد رہنے والے ہیں، انہیں تکلیف مت دیجیے، انہیں پریشان نہ کیجیے. خوشیاں بانٹنے والے، محبتیں دینے والے، پیار دینے والے بنیے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی ذہن دیتا ہے، یہی سوچ دیتا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں مصروف عمل ہو جائیے. اللہ کی رحمت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. صبح 9 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. روز محشر کیا ہے، روز آخرت کیا ہے، جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ قیامت کے 100 نام. صبح 10:10 پر حصول علم کی نیت سے دیکھیے سلسلہ فیضان علم براہ راست. صبح 11 بجے درستی اعمال کے لیے دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال. دن 12 بجے قرآن و سنت سے آگاہی پانے کے لیے دیکھیے سنتوں بھرا بیان. دن 1 بجے ذکر اللہ اور ذکر رسول سے آراستہ سلسلہ اجتماع ذکر و نعت. دوپہر 3:30 بجے خدمات دعوت اسلامی سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. شام 4:15 بجے اللہ عز و جل کی نورانی مخلوق کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ فرشتوں کی دنیا. شام 5:30 بجے چشم نم ہچکیوں کے درمیان دعاؤں کا سلسلہ مناجات افطار براہ راست. رات 6:20 پر اپنی حیات کو اسلامی اطوار میں ڈھالنے کے لیے دیکھیے سلسلہ بامقصد زندگی. رات 7:10 پر سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. رات 7:45 بجے حصول